السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تنگی اور مفلسی۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کنگھی کو کھڑا ہو کر کرے قرض دار ہو، اور جو کوئی کھانے کو سونگے برکت اس کی جاوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں خیانت و چوری و زنا ہو، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے خاص اپنے احباب و اصحاب سے فرمایا کہ 9 باتوں سے محتاجی اور تنگی غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 3، زنا کرنا۔ نمبر 4، لالچ کرنا۔ نمبر 5، مغرب و عشاء کے درمیان سونا۔ نمبر 6، راگ باجا بجانا یا سننا۔ نمبر 7، سائل کو محروم واپس کر دینا، خصوصاً رات کے وقت جو آیا ہو۔ نمبر 8، تقدیر پر یقین نہ رکھنا۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزوں سے محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1، مردے کے پاس کھانا کھانا۔ نمبر 2، لنگی یا پاجامہ کھڑے ہو کر پہننا۔ نمبر 3، بیٹھ کر پگڑی باندھنا۔ نمبر 4، جوں کو پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا۔ نمبر 5، پوشیدہ بالوں کو کینچی سے کاٹنا۔ نمبر 6، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینا۔ نمبر 7، جوتا یا چپل کا تلہ دیکھنا۔ نمبر 8، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 9، لوگوں سے ترش روئی سے ملنا۔ نمبر 10، جھوٹ کی عادت کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں شراب و دف و تنبورہ و نرود ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور خدا تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد۔ نمبر 2، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورت۔ نمبر 3، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ یہ چیزیں بھی محتاجی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنا، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، روٹی کا ٹکڑا زمین پر چھوڑنا۔ نمبر 4، ہاتھ، منہ، آستین یا دامن سے صاف کرنا۔ نمبر 5، مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا۔ نمبر 6، ماں باپ کو رنجیدہ کرنا۔ نمبر 7، نماز چھوڑ دینا۔ نمبر 8، استاد کی بے ادبی کرنا۔ نمبر 9، صبح کے وقت سونا، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ نمبر 10، بے وقت اٹھنا۔ نمبر 11، کوڑا کرکٹ گھر میں رہنے دینا۔ نمبر 12، سڑا ہوا کھانا کھانا۔ نمبر 13، ہاتھ منہ دروازے پر بیٹھ کر دھونا، چونکہ دیہاتوں میں عورتوں کی یہ عادت خاص ہوتی ہے۔ برتن کو بغیر دھوئے چھوڑ دینا۔ نمبر 15، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ نمبر 16، اولاد اور مہمان کی ناقدری کرنا۔ نمبر 17، طاقت ہوتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 18، وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 19، پیشاب کرتے وقت بولنا۔ نمبر 20، پیشاب کی جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 21، بغیر وضو قرآن شریف پڑھنا۔ نمبر 22، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا۔ لہسن یا پیاز کے چھلکے جلانا۔ نمبر 23، صبح کی نماز کے بعد فوراً ہی مسجد سے باہر آ جانا۔ نمبر 24، اپنی طاقت کے غرور میں دوسروں کو ستانا۔ نمبر 25،
ماں باپ کا نام لے کر پکارنا۔ نمبر 26 بدن پر پہنے ہوئے کپڑے کو سینا۔ نمبر 27 بھیک مانگنے والوں سے اناج خریدنا۔ نمبر 28 قلم کے تراشے پر پیر رکھنا۔ نمبر 29 ٹوٹی ہوئی کنگھی بالوں میں کرنا۔ نمبر 30 ناخن کو دانتوں سے کترنا۔ نمبر 31 اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے آگے چلنا۔ نمبر 33 سجدہ تلاوت میں تاخیر کرنا، چونکہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، انہی کی یہ ذکر ہے کہ ان میں تاخیر کرنا، سجدہ تلاوت میں تاخیر کرنا۔ نمبر 33 فضول خرچی کرنا۔ نمبر 34 رات کو عریاں یعنی ننگا سونا۔ نمبر 35 بوقت شام گھر میں چراغ روشن نہ کرنا۔ نمبر 36 بہت سونا یعنی ہر وقت سوتے ہی رہنا۔ نمبر 37 برہنہ جا کر پیشاب کرنا۔ ان سب چیزوں سے بھی رزق میں تنگی آتی